وحفظه ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے جو ہمارے اور آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، اللہ نے جو بنی نوع انسان کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی ذریت کے اوپر جو نعمتیں نچھاور کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر اس نعمت کو سامنے رکھنا ہے اور پھر اپنی نجی زندگی کا جائزہ لینا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا لیکن اس کا جوڑا بھی بنایا۔ انسان اکیلا رہ لے بڑا مشکل امر ہے۔ انسان کی تنہائی کو، انسان کے اکیلے پن کو اللہ نے دور اور ختم فرمانے کے لیے ایک عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے جس کو بیوی کہا جاتا ہے۔ اس بیوی کی جو نعمت ہے اللہ اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کی تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم میں سے عورتیں۔ اس ایک جملے کے اندر غور کرنا ہے۔ آج انسان اگر نکاح کر لیتا ہے، مرد اگر بیوی سے شادی کر لیتا ہے تو اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کوئی عورت کے اوپر اتنا ظلم کرتا ہے کہ اسے اپنی باندی اور اپنی کنیز سمجھتا ہے۔ عورت کو انسان ہی کا درجہ نہیں دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں اپنے شوہروں سے کانپتی رہتی ہیں، گھبرائی ہوئی رہتی ہیں، اپنے شوہر کی مرضی اور منشا کے خلاف وہ پریشان رہتی ہیں، اپنے جائز مطالبات، اپنے جائز حقوق کو بھی ان کے سامنے نہیں رکھ سکتی ہیں۔ ایسے سخت دل ہوتے ہیں، ایسے پتھر دل ہوتے ہیں۔ عورتیں اپنی حیا کی وجہ سے، نسوانیت کی وجہ سے، صنف نازک کی وجہ سے شوہر کے سامنے اپنی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے انسان پائے جاتے ہیں کہ آدمی عورت کو ایک مظلومہ بنا کر کے رکھتا ہے، اپنی مرضی، اپنی رائے کے سامنے عورت کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ بیچاری عورت کے والدین نے جس کے ساتھ میں اس کو باندھ دیا ہے، ماں اور باپ نے، بھائی اور گھر والوں نے
جس کے ساتھ میں رشتہ مناکحت قائم کر دیا ہے، یہ بیچاری معصوم اور مظلوم بن کر کے شوہروں کی تمام زیادتیوں کو سہتی رہتی ہیں، برداشت کرتی رہتی ہیں۔ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ عورت کو عورت ہی نہیں سمجھتے ہیں، عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، عورت کے اوپر ہر ظلم کو روا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے عورت سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا، اس کی شامت آ جاتی ہے، کھانے میں ذرا تاخیر ہو گئی تو بیچاری ڈری اور سہمی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کپڑوں پر پریس نہیں کی، اس کے سامان کی دیکھ بھال نہیں کی، اس کی حالت غیر ہوتی ہے۔ یہ بیچاری سارے ظلم کو سہتی ہے اور مرد کی پیشانی کے اوپر شکن تک نہیں آتی ہے۔ مرد عورت کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کما کر کے کھلاتا ہوں تو یہ میری نوکرانی ہے، میں محنت کر کے لا رہا ہوں، یہ گھر میں ہر وہ کام کرے گی جو میری منشا کے مطابق ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ کیا بتلاتی ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ عورت کو نوکرانی سے زیادہ درجہ نہیں دیتے ہیں، اپنے ماتحت عورت اپنی کوئی بات رکھتی ہے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، صرف نظر کر دیتے ہیں۔ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ عورت کو اللہ نے پیدا کر دیا تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انسان کی شکل کے اندر تو ہیں لیکن عورت کو اپنے کھیل کود کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنی مستی کا ایک کھلونا سمجھتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جیسے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، ضروریات کی ساری چیزیں ہیں، میں جیسے چاہوں ویسے استعمال کروں، گاڑی جیسے چاہوں میری مرضی ہے، مکان جیسا چاہوں میں بناؤں میری مرضی ہے، کپڑے جیسے میں پسند کروں میری مرضی ہے، سامان جیسا لاؤں میری مرضی ہے، ایسے ہی بیوی ہے تو میری مرضی ہے، میری مرضی کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، ان کو اس آیت کریمہ سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کریم کیا بتلا رہے ہیں کہ عورت کیا چیز ہے۔ اللہ عورت کا درجہ، عورت کا مرتبہ بتا رہے ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کتنے ہی مذہب پائے جاتے ہوں، کتنی ہی رائے رکھنے والی جماعتیں پائی جاتی ہوں، کتنے افراد مختلف خیال رکھتے ہو، لیکن عورت کو جو درجہ اسلام نے دیا ہے دنیا کی کسی تاریخ کے اندر ایسا درجہ نہیں ملتا۔ کسی قوم، کسی مذہب کے اندر وہ درجہ نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے عورت کا درجہ دیا ہے۔ اور آج سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو جو ہے قید کر دیا گیا ہے، عورت کی آزادی چھین لی گئی ہے، عورت کی مرضی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اس کو بھی یہاں بتلایا گیا ہے، جو لوگ عورت کو اس کی حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں اس کی بھی سرزنش کی گئی ہے۔ تو آج کی آیت کریمہ کا سبق جو ہے وہ عورتوں کا درجہ اور عورت کے منشا کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ رب العزت وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم میں سے عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ پہلا اللہ نے فرمایا من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہاری ہی قسم میں سے ہم نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، بیوی بنا کر کے، جوڑا بنا کر کے پیدا کیا۔
کیوں؟ اگر اللہ عورت کو مردوں کی قسم سے پیدا نہ کرتے، دوسری مخلوق بنا کر کے پیدا کرتے، چاہے مرد کی ضرورت کے لیے ہی پیدا کرتے، تو مرد عورت سے اطمینان حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کہ انسان اپنی جیسی ہی لوگوں سے انس اور محبت کرتا ہے، دوسری قسم سے فطری طور پر اس سے وہ محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان ہے، اس کی دو نوع اللہ نے بنائی، ایک رجل ایک امرا، ایک مرد ایک عورت کو بنایا، اور دونوں کا مادہ، دونوں کا خمیر اللہ نے ایک ہی چیز کو بنایا ہے۔ آدمی اپنی جیسی چیز سے فائدہ تسکین اٹھا لے، یہ بہتر ہوا کرتا ہے برخلاف دوسری چیزوں کے۔ محبت کے لیے، انسیت کے لیے، ہمدردی کے لیے، پیار کے لیے، شفقت کے لیے، مہربانی کے لیے، ہمدردی کے لیے، خدمت کے لیے جو عورت کا جذبہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور مخلوق کا جذبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے مویشی ہیں، بہت سے لوگ مویشیوں سے بھی بے انتہا پیار کرتے ہیں، جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ نے بکرا پال لیا، صبح کو جب تک ٹہلائیں گے نہیں آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، آپ کا پینا ہضم نہیں ہوگا، آپ کی طبیعت نہیں لگے گی، لیکن اس بکرے سے وہ پیار حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی ذات والے سے ہوتا ہے۔ اگر عورت بیمار ہوتی ہے تو بے چینی بے قراری بڑھ جاتی ہے، اور مخلوق سے پیار کتنا ہی ہو وقتی طور پر ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کبوتر بازوں سے معلوم کر لو، کبوتر مرتا ہے اٹھا کر کے پھینک آتا ہے، اور جانوروں کو پالنے والوں سے معلوم کر لو، مر جاتا ہے، کھیل ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں۔ لیکن عورت ہے، اگر وہ بیمار ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ پھر عورت مرد کے مزاج سے واقف ہوتی ہے، دوسری مخلوق ہوتی تو اس کے مزاج کے اندر ہم آہنگی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کو تمہاری ہی قسم سے پیدا کیا، اور دوسرا اشارہ کیا ہے کہ جیسے تمہارے جذبات ہیں، جیسے تمہارے ارمان ہیں، جیسے تمہاری مرضی ہے، جیسے تمہاری منشا ہے، جیسی تمہاری خواہشات ہے، ایسی ہی عورت کی بھی مرضی ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر عورت سے اپنی خدمت کرانا چاہتے ہو تو عورت کی بھی طبیعت کرتی ہے کہ اس کی بھی کوئی خدمت کرے۔ آپ اگر عورت سے محبت چاہتے ہو تو عورت بھی چاہتی ہے کہ اس سے بھی محبت کی جائے۔ عورت سے اگر آپ کام لینا چاہتے ہو تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر بھی اس کا کام کرے، اس لیے کہ جن ہڈیوں سے آپ کی بناوٹ ہوئی ہے، جس گوشت سے آپ کا مادہ بنایا گیا ہے، جس خمیر سے آپ کو تیار کیا گیا ہے، وہی گوشت، وہی ہڈی، وہی اعضاء عورت کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ جیسا دل آپ کے اندر ہوتا ہے عورت کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسے دماغ آپ کے اندر ہوتا ہے عورت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کے اندر ہیں وہی تمام چیزیں عورت کے اندر بھی ہیں۔ جب آپ عورت سے چاہتے ہیں کہ میری منشا کے مطابق یہ رہے تو عورت بھی تو یہ چاہتی ہے کہ شوہر میری مرضی کے موافق رہے۔ ہم اپنی مرضی تو اس سے منوائیں اور اس کی مرضی کو اگنور کر دیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اگر تم عورت سے سکون چاہتے ہو، قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو جو بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا أَهْلَهَا، ہم نے تسکین کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے۔ تو تسکین تب ہوگی جب عورت اور شوہر دونوں کے مزاج کے اندر موافقت ہوگی،
اور اگر شوہر اور بیوی کے اندر موافقت نہیں ہے تو نکاح کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت کے اندر چھوڑ دیا۔ عجیب بے چینی ہے، عجیب بے کیفیتی ہے، عجیب ہلچل ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر۔ اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، وہ بے چینی ختم ہو گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت شوہر کے لیے سکون کی چیز ہے، اور اگر عورت سے مرد کو سکون نہ ملے، اگر شوہر کو عورت سے اطمینان حاصل نہ ہو، اگر شوہر کو عورت پر اطمینان نہیں ہے، اگر شوہر اور عورت کے مزاج کے اندر موافقت نہیں پائی جاتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کے اندر محبت اور مودت نہیں پائی جاتی ہے، شوہر اور عورت بس مجبوری میں جھیل رہے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہوا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، ہم نے نکاح کر لیا، ہم نے عورت کے حق کو نہیں جانا، ہم اپنے حقوق کا تو اس سے مطالبہ کرتے رہے، لیکن عورت کے حقوق کا نمبر آتا ہے تو ہم اسے صرف ایک نوکرانی سے اوپر کا درجہ نہیں دیتے ہیں، قطعاً درست نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ عورتیں جو مرد بن کر کے کام کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی نکاح کا صحیح مطلب نہیں جانتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ عورت کو پیدا کیا اللہ نے، مرد کو پیدا کیا اللہ نے، دونوں کی غرضیں الگ الگ ہیں، دونوں کا مقصد الگ الگ ہے۔ اور اگر کوئی عورت مرد کا کام کرنا چاہے، کوئی مرد عورت کا کام کرنا چاہے، منشأ خداوندی کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا اس کام کے اندر نہ برکت ہوگی نہ خیر ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے اندر بہت آیا ہے، کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہے کہ جس مرد نے عورت والے کام کرنے شروع کیے اس گھر کے اندر بھی خیر و برکت نہیں، اور جس عورت نے مرد والے کام کرنے شروع کیے اس گھر کے اندر بھی خوشحالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کی ذمہ داری الگ رکھی ہے۔ مرد کا کام ہے کہ گھر کے باہر کے کاموں کو نبھانا ہے، پورا کرنا ہے، عورت کا کام ہے گھر کے امور خانہ داری کو، شوہر کے بال بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، صحیح رہنمائی کرنی ہے۔ اگر اس کو الٹ پلٹ کر دیا جائے تو اللہ نے جو مرد عورت کی دو قسمیں بنائی ہیں ان کی غرضیں بدل رہی ہیں جو جائز و درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ نکاح کے بعد میں اس کا گھر جنت نما بن جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھرانے کے اندر خوشحالی آ جائے، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے مزاج کے اندر موافقت ہونی چاہیے، دونوں کے اندر پیار محبت، اور یہ پیار محبت تب ہوگا کہ مرد عورت کے حقوق کو ادا کرے اور عورت مرد کے حقوق کو ادا کرے۔ مرد بھی عورت کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی مخلوق، جس نے اپنے والدین کو چھوڑا، جس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، جس نے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، جس نے اپنی سہیلیوں اور سکھیوں کو چھوڑا، جس نے اپنے میکے کو چھوڑا اور تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے، تیرے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آ گئی ہے، تو اس کی دیکھ بھال تیری ذمہ داری ہے۔ اور عورت کا کام یہ ہے کہ مرد کی منشا کو پہچان لے، مرد کے اشاروں کو سمجھ لے کہ وہ جو چاہتا ہے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو پورا نبھائے، اپنی مرضی ہرگز نہ چلائے، تو اس گھر کے اندر خوشحالی آئے گی، اس گھر کے اندر سرسبز و شادابی پیدا ہوگی۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ چند دن نکاح رہتا ہے، پھر بعد کے اندر پریشانی ہوتی ہے۔ اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا جب کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیے نکاح کس چیز کا نام ہے؟ حاجی جی آپ نے تو نکاح کر رکھا ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا نکاح کیا چیز ہے، تو حضرت علی نے دو جملے فرمائے تھے، سرور شہر
غموم دہرن، صرف ایک مہینے کی مستی ہی مستی ہے، ایک مہینے کی خوشی ہی خوشی ہے، اور پھر زندگی بھر سر پکڑ کے رونا ہی رونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، داماد نبی ہیں، حضور کے بھائی بھی ہیں، خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، اور بیگم بھی لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں سرور شہرن، تھوڑے دنوں کی مزہ ہی مزہ ہے، اور غموم دہرن، پھر پوری زندگی بھر پریشان ہی پریشان ہے۔ چند دنوں کے لیے تو باہر کام کو بھی جانا چاہے گا تو بہانے سے گھر میں رکنا چاہے گا۔ اگر والدہ نے کہہ دیا بیٹا کام پہ جاؤ، ٹھیک ہے جا رہا ہوں، گھر سے باہر نکلے گا، ہاں کیا ہوا، سر میں درد ہوا، بیٹا آ جا، اس کا سر کا درد نہیں ہے، کچھ اور منشا ہے۔ اور جب چند دن ہو جاتے ہیں، اب وہ گھر میں آنے کے نہ آنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ مغرب میں آئے گا، عشاء میں آئے گا، 9 بجا دے گا، 10 بجا دے گا، 11 بجا دے گا، 12 بجا دے گا، ایسے وقت میں آئے گا جب بیوی سو جائے گی، آیا سو گیا، اور صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھاگ کر کے مسجد میں آ جائے گا۔ پھر مسجد میں بیٹھا ہے، جوڑ میں بیٹھا ہے، ملاقاتوں میں بیٹھا ہے، تقاضوں میں بیٹھا ہے، پھر پورے دن گھر سے باہر۔ کیوں؟ اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے۔ ایسے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ اپنے تجربات بتائیے، یہی ہے نا جو لوگ آ کے بتاتے ہیں، وہ یہی ہے۔ جب چند دن شادی کی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں گھر سے بیوی سے دور رہنا پسند کرتا ہے کہ جب تک دوست احباب کے اندر ہوں حضرت، جب تک تو ٹینشن فری ہوں۔ دروازے میں گھستوں کے ساتھ جیسی پیشانی دیکھیے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، نیا کوئی تقاضا آ گیا، نیا کوئی بہانہ آ گیا، نئی کوئی چیز کا مطالبہ آ گیا ہے، بس ٹینشن ہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے میں دور ہی دور کرتا ہوں۔ اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غموم دہرن۔ جابر بھائی سے معلوم کر لو، بہانے سے جماعت میں بھاگ جاتے ہیں۔ تقاضا ہے 3 دن کا ہے، 40 دن کے لیے چلے جائیں گے، 40 دن کا ہے 4 مہینے کے لیے چلے جائیں گے، 4 مہینے کا ہے، سال کا ہے۔ اب ارادہ یہ کر رہا ہے کسی دن بڑی ٹینشن دے دی، لائف ٹائم کے لیے جماعت کے اندر۔ کیوں؟ یہ وہی حال ہے۔ اور جس کی سرور شہرین ہے نا، اگر وہ 3 دن کے لیے بھی نام لکھوائے گا تو بہانے کر لے گا، سر میں درد ہو رہا، ابھی پیسے نہیں آئے ہیں، ابھی فلاں تقاضا ہے، تو 3 دن کے لیے بھی وقت نہیں ملنے کا۔ اور جب یہ حالات ہوں گے تو پوری زندگی کے لیے جانے کے لیے جی میں تو تیار ہوں، بس راضی کر لو۔ یہ کس لیے ہے؟ جب شوہر اور بیوی کے مزاج کے اندر موافقت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسم سے عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے ان کی منشا کو سمجھو، ان کے مزاج کو سمجھو، ان کے حقوق کو ادا کرو، اور پھر ان سے خدمت لو، پھر وہ تمہاری خدمت کریں گی۔ ان کو نوکرانی نہ سمجھو، ان کو پرایا نہ سمجھو، ان کو غیر نہ سمجھو، ان کو اپنا سمجھو، ان کی ضرورت کا خیال کرو۔ اگر 10 مرتبہ آپ ان سے خدمت لے رہے ہیں تو 2 مرتبہ ان کی بھی خدمت کرو۔ جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا اس کی زندگی انتہائی کامیاب زندگی ہے۔ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ یہی بتلا رہے ہیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ۔ دوسری بڑی نعمت عورت کے ذریعے سے جو انسانوں کو ملی ہے وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ نے انہی عورتوں کے ذریعے سے تمہیں اولادیں دی ہیں، تمہیں پوتے دیے ہیں۔ اگر یہ عورتیں نہ ہوتی تو تمہارے بچے کہاں سے آتے؟ تمہارا سہارا کون بنتا؟ تمہاری نسل کہاں سے چلتی؟ تمہارا سلسلہ کہاں سے چلتا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو ذریت کو چلانا تھا، بقائے انسانی کہاں سے ہوتی؟ یہ انہی عورتوں کی وجہ سے ہے۔ ان عورتوں کو معمولی نہ سمجھو،
ان عورتوں کو کمتر نہ آکو، ان کے اندر سے ہی اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور خالی بیٹوں پر اکتفا نہیں کیا، بنین وحفدہ، بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کس کی خدمت کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ پھر پوچھا اس کے بعد آپ نے پھر کہا ماں کی خدمت کرو۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کہا پھر ماں کی خدمت کرو۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں، تو کہا باپ کی خدمت کرو۔ 3 مرتبہ ماں کے لیے آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ چوتھے نمبر پر کہا باپ کی خدمت کرو۔ قرآن کہتا ہے تمہیں اولاد ملی ہے تو بیویوں کی وجہ سے ملی ہے، اور وہ 3 ایسی مشقتیں جھیلتی ہیں تم ان میں سے ایک کو بھی نہیں جھیل سکتے ہو۔ مرد تو کیا کرتا ہے، صبح کام پہ چلا گیا، شام کو کام پہ آیا، پیسے لے کر کے آ گیا، سوچتا ہے میں نے قلعہ فتح کر لیا، میں ہی کما رہا ہوں، میرے پیسے سے میری بیوی عیش کر رہی ہے، یہ گھر کے اندر فری میں پڑی ہوئی میرے پیسوں سے مزے لوٹ رہی ہے، اور میں خون پسینہ کر کے پیسے کما رہا ہوں۔ مستری صاحب بیٹھے ہیں گرمی کے اندر، دھوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پسینے پسینے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہیں، اور شام کو وہ پیسے 800 روپے لے کر کے آتے ہیں، اور بیوی نے فرمائش کر دی جوڑا لا دو، 1000 روپے کا جوڑا آیا، 200 اور دے دیے۔ اب ان کا ذہن چلتا ہے میں نے پسینہ بہایا، گرمی کے اندر بیٹھا، چکر مجھے آئے، اتنی اونچی پیڑ پہ بیٹھا تھا، اگر میں غور سے نیچے دیکھ لیتا تو میں تحت الثری میں پہنچ جاتا، اتنی محنت سے کما کے لایا، اور اس نے ایک لمحے کے اندر جوڑے کی فرمائش کر دی، اوپر سے 200۔ یہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ مرحلے مشقت کے جو اٹھاتی ہے وہ آپ کی بیوی اٹھاتی ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 9 ماہ تک وہ عورت جو ہے اپنے پیٹ کے اندر ایسے رکھتی ہے کہ ایک لمحے کو اس سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ آپ اپنے پیٹ سے وزن باندھ کر کے 24 گھنٹے رکھ کر کے دکھا دیجئے، اگر کوئی مرد کر سکتا ہے تو 1 دن رکھ سکتا ہے، 2 دن رکھ سکتا ہے، 3 کلو 4 کلو آپ جانتے ہیں صاحب اولاد ہے کہ بچہ کبھی 3 کلو کا بھی ہوتا ہے، 3.5 کلو کا بھی ہوتا ہے، 4 کلو تک کا بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ خوشی عنایت کرتے ہیں تو 2 بیٹے دے دیتے ہیں، 3 بیٹے دے دیتے ہیں، 4 بیٹے ہو جاتے ہیں۔ ان چاروں کو ایک ساتھ تمہاری بیوی اپنے پیٹ کے اندر ایسے رکھتی ہے کہ خود اپنی ساری تکان کو بھول جاتی ہے، سارے عیش و آرام کو بھول جاتی ہے، ساری چیزوں کو بھلا کر کے آپ کی اولاد کی دیکھ بھال کے لیے سب چیزوں کو قربان کر دیتی ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 9 ماہ تک ایسے رکھتی ہے۔ کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو 1 مہینے تک اتنا وزن اپنے پیٹ میں باندھ کر کے 24 گھنٹے رکھ لے، ناممکن ہے۔ اتنی مشقت اٹھاتی ہے اور اولاد دیتی ہے، تمہیں دیتی ہے، تمہارا ہی نام چلتا ہے، باہر پوچھا جاتا ہے کس کے بیٹے ہو، کیا کہیں گے؟ قاری نور محمد کا۔ باجی کو کوئی نہیں جانتا ہے، اگر کسی وجہ سے بتا دیا باجی کا نام تو کیا کہے گا؟ اچھے اپنا نام چلانا چاہ رہی ہے، راشن پانی لے کر کے چڑھ جائیں گے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرا نام ختم کر کے اپنا نام چلانے؟ نام بھی آپ کا چل رہا ہے، نسل بھی آپ کی چل رہی ہے، خاندان بھی آپ کا چل رہا ہے، بڑھوتری بھی آپ کی نسل کی ہو رہی ہے، کام بھی آپ کا ہی ہو رہا ہے، اور وہ بیچاری مشقت اٹھا رہی ہے۔ بیوی کیسی نعمت آپ کو دے رہی ہے، اور پھر 2 سال تک اپنے خون کو نچوڑ کر کے چھاتی کے ذریعے سے تمہاری اولاد کی پرورش کے لیے دودھ پلاتی ہے۔ کوئی مرد اپنے جسم کا حصہ کاٹ کر کے پلا کر کے تو دکھائے، کھلا کر کے تو دکھلائے، نہیں کر سکتا۔ اتنی مشقت، اور اس سے مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، جو عورت موت اور زیست کے درمیان کے اندر ہوتی ہے، کہ ایک لمحے کے اندر خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔
ایسے مرحلے سے نکال کر کے اپنے پیٹ سے آپ کو اولاد عنایت کرتی ہے، اتنی مشقت اٹھاتی ہے، اور تمہیں اس سے نوکرانی جیسا برتاؤ، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے جعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، نعمت ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے دیے اور پوتے دیے۔ خالی بیٹے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پوتے کو بھی ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ میری نسل چلتی رہے، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، ورنہ تو یہ ہوتا بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑ پوتا ہو، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ میں تو پوتے کو گود کھلاؤں، پوتی کو گود کھلاؤں۔ یہ سب ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بیٹا بھی آیا تو تمہاری بیویوں کے بدولت آیا ہے، تمہیں پوتا ملا ہے تو تمہاری بیوی کی وجہ سے ملا ہے، تمہارا کیا کمال ہے، اور تم عورت کو کیا سمجھتے ہو؟ وحفدہ، اس ایک حرف سے، ایک جملے سے ایک بات اللہ تعالیٰ اور فرما رہے ہیں۔ جو اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، جن والدین کی آنکھوں کے اندر ان کے بچوں کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں، تکلیف کی وجہ سے، اذیت کی وجہ سے، والدین اپنے بچوں سے تنگ آ کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، ایسے بچوں کو اس جملے کے اندر سبق دیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ حفادہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے خدمتگار کو، جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، اس کو عربی کے اندر حفادہ کہا جاتا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ اولاد جو ہم نے تمہیں دی ہے وہ اب تمہاری والدین کی خدمت کرنے کے لیے، اور جو اولادیں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہی ہیں وہ اصل معنی کے اندر اولاد ہی نہیں ہے۔ اولاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس باپ اور ماں کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر آ گئے، اب ہم کما رہے ہیں۔ جیسا آج کا دور چل رہا ہے، بچے ذرا سے بڑے ہو جاتے ہیں، کام کرنے لگتے ہیں، کما کر کے لانے لگتے ہیں، تو ماں باپ کو اٹھا کر کے طاق میں رکھ دیتے ہیں، ماں باپ کو کوٹھڑی میں ایک طرف ڈال دیتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں۔ ایسے اولادوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ اولاد کی پیدائش کا منشا بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنی والدین کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کو اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو جھڑکنا تو دور کی بات ہے، اف تک کہنا بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی نیت سے لفظ اف بھی کہہ دیتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ ان کی بات کو نظر انداز کر دے، اگنور کر دے، ان کو تکلیف پہنچا دے، گھر سے نکال دے، ان کو مار دے۔ ایسے بھی بدقسمت انسان بچے پائے جاتے ہیں، آپ اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر سنتے رہتے ہو کہ کسی نے اپنے ماں کو جان سے مار دیا ہے، اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا ہے، کسی نے والدین کی ہتیا کر دی ہے۔ ایسے کتنے گندی ذہنیت کی اولاد ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ حفدہ نے بتا دیا ہے کہ اولاد کا کام ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں جو اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے جمیں بیٹے اور پوتوں سے نوازا ہے تو اللہ نے بیکار نہیں چھوڑا ہے۔ جو ایک نظریہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں بچے پیدا زیادہ ہو گئے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے دیکھ بھال کریں گے، ہم سے 2 بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے تو تیسرے کی دیکھ بھال کیسے کریں گے، ہم 2 بچوں کے لیے صحیح طریقے سے تعلیم کا نظم نہیں کر سکتے ہیں، تیسرے کا کہاں سے کریں گے۔ اللہ نے فرما دیا رزقکم من الطیبات، تمہارے لیے صاف ستھری پاکیزہ روزی بھی ہم نے پیدا کی۔ جب ہم تمہیں روزی دے سکتے ہیں تو تمہاری اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں؟
قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو ضائع نہ کرو۔ جو روزی دینے والی ذات آپ کو روزی دے سکتی ہے تو آپ کی نسلوں کو، آپ کی اولادوں کو نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھیے ایسا کیڑا جو پتھر کے اندر ہے، اسے باہر نکلنے کے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اللہ رزق اس کو بھی وہاں پہنچاتا ہے۔ جو جانور بسیرا کرتے ہیں پتوں کے اوپر، شاخوں کے اوپر، ٹہنیوں کے اوپر، ان کے گھونسلوں میں جا کر کے دیکھ لو، ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہوتا ہے، ان کے گھروں کے اندر کوئی مال نہیں ہوتا ہے، لیکن صبح کو نکلتے ہیں تو شام کو پیٹ بھر کر کے وہ لوٹتے ہیں، اللہ ان کو روزی نہیں دیتا۔ جب ان بے زبان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے تو جو اشرف المخلوقات ہے ان کو نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ تو اللہ نے نظم کر دیا، اولاد دی، تمہاری بیویوں کی بدولت دی ہے، تمہیں بیٹے کے ساتھ میں پوتے بھی دیے اور ان کو باقی رکھنے کے لیے پاکیزہ روزی بھی عنایت کی۔ آفا بالباطل یؤمنون، پھر بھی تم جھوٹی باتوں کو تو مانتے ہو، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ کیسی نادانی ہے، کیسا نکما پن ہے، کیسی بے علمی ہے، کیسی جہالت ہے، کیسا بے وقوفانہ یہ سوچ اور خیال ہے۔ انسانوں کو اس سے ہوش لینا چاہیے۔ یہاں آج کی ان آیت کریمہ کے اندر پہلے کے اللہ نے صرف یہ بتلایا کہ عورت بھی تمہارے ہی بدن کی طرح ایک حصے کے مانند ہے، جن اعضاء سے تم بنائے گئے ہو انہی اعضاء سے وہ بنی ہے، جس خمیر سے تم بنائے گئے ہو انہی خمیر سے وہ بنائی گئی ہیں۔ جیسے تم ان سے چاہتے ہو اپنی خدمت لینا، ایسے ہی ان کی دیکھ بھال کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسی عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی شوہروں کی مرضی اور منشا کے خلاف نہ ہو، پھر تمہارے گھرانے کے اندر خوشیاں اور خوشحالی آ جائے گی۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے پیدا کی تمہارے واسطے تمہاری قسم سے عورتیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور دی تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور عطا کیا اللہ نے تمہیں رزق صاف ستھرا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، سو کیا تم جھوٹ کو مانتے ہو؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے فضل کا انکار کرتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا